بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ نواسہ رسول امام حسین جب کوفہ کی طرف عازم سفر ہوئے تو جہاں بھی رکتے اپنے جانشین اہل بیت اور اپنے تمام دوست احباب کو خطبہ دیتے اور ان کو آنے والی آزمائش، مشکلات اور مصائب سے آگاہ کرتے۔ ان کے حق پر ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان کے تمام دوست احباب، جانشین اور اہل بیت نے ان کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے شہادت کو گلے لگا لیا۔ 9 محرم الحرام کی رات کو جب امام حسین اور ان کے اہل خانہ دوست احباب کو کربلا کے میدان میں روک لیا تو آپ نے چراغ بجھا دینے کا حکم دیا اور پھر اپنے برتر ساتھیوں کو آخری دفعہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، ان کو میرا خون چاہیے۔ اگر تم میں سے کوئی رات کی تاریکی میں نکل جائے تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا اور نہ ہی بروز قیامت اس سے سوال کروں گا۔ مگر جب چراغ جلایا گیا تو کوئی ایک بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ ہوا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس طرح کی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، مدینہ سے کربلا کے سفر میں آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے بار بار یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 2 محرم کو جب یزید کی فوجوں نے آپ کو میدان کربلا میں روک دیا تو آپ علیہ السلام نے تھوڑے وقفے کے بعد اپنے ساتھیوں کو ایک خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ معاملات نے ہمارے سامنے جو صورت اختیار کر لی ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر لی ہے۔ اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اور اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی رہ گئی ہیں جتنی کسی برتن کے تہ میں باقی رہ جانے والا پانی۔ اب زندگی ایسی ہی ذلت آمیز اور پست ہو گئی ہے جیسے کہ کوئی بنجر اور چٹیل میدان۔ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور کوئی باطل کو روکنے والا نہیں ہے۔ ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ خدا سے ملنے کی آرزو کرے۔ میں جانبازی اور شجاعت کی موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک ذلت اور حقارت آمیز ہے۔ یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبان پر رہتا ہے۔ یہ بس اس وقت تک دین کے حامی ہیں جب تک ان کی زندگی آرام اور آسائش سے گزرے، اور جب امتحان میں ڈالے جائیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، عاشوراء کے دن کربلا کے اس میدان میں جب ایک ایک کر کے آپ علیہ السلام کے تمام دوست احباب، خاندان والے اور آپ علیہ السلام کے جانشین شہید ہو گئے اور صرف آپ علیہ السلام بچ گئے تو آپ نے اہتمام حجت کرتے ہوئے یزیدی لشکر کو ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے اہتمام حجت کر لینے دو، اپنی آمد کی وجہ بیان کر لینے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہوا اور تم اسے قبول کر سکو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ۔ لیکن اگر یہ سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ پر ٹوٹ پڑو مجھے ذرا سی مہلت دے دو۔ میرا اعتماد ہر حال میں پروردگار عالم پر ہے کیونکہ وہ نیک لوگوں کا حامی ہے۔ اے لوگو، میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبان میں جھانکو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو۔ خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا حضرت حمزہ میرے والد مولا علی کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا جو میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں تھا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر میری باتیں سچی ہیں، اور ضرور سچی ہیں کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے سے لے کر ابھی تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتاؤ کیا تمہیں تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو سب کے سامنے تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان سنا ہے یا نہیں۔ کیا یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روکتی؟ اگر تمہیں ان باتوں میں شک نظر آتا ہے تو کیا اس بات میں بھی شک نظر آتا ہے کہ میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟
واللہ مشرق و مغرب کے درمیان پیغمبر کی بیٹی کا واحد فرزند میں ہی ہوں۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ اس کے خون کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو، یا کسی کا مال اٹھایا ہے، یا کسی کے زخم کا قصاص مجھ سے چاہتے ہو؟ واللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ میں ذلت کا ہاتھ تھاموں اور نہ ہی غلاموں کی طرح بھاگ جاؤں۔ اے بندگان خدا، تمہارے اور اپنے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں اس سرکشی سے جو روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔